اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف ایئر 9۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق پڑھ رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کی کتاب میں، یونٹ نمبر 6، نصیر الدین۔ نصیر الدین کے بارے میں کیا آپ نے کبھی سنا ہے یا اس کی کوئی مزاحیہ کہانیاں سنی ہیں؟ نصیر الدین بیسیکلی جو ہے ایک سیٹرسٹ تھا۔ سیٹرسٹ کا مطلب ہے طنز نگار۔ یہ بہت زیادہ طنز کرتا تھا، اس میں مذاق کا عنصر بھی ہوتا تھا، اور ایسا مذاق ہوتا تھا یا طنز ہوتا تھا جو کسی کو برا نہیں لگتا تھا۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں نصیر الدین کے بارے میں۔ نصیر الدین کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے بارے میں تو کسی کو کوئی شور نہیں ہے کہ کہاں پر پیدا ہوا۔ ترکی والے کہتے ہیں کہ ترکی میں پیدا ہوا، ایرانی کہتے ہیں ایران میں پیدا ہوا، رشین کہتے ہیں کہ رشیا میں پیدا ہوا۔ نصیر الدین کے بارے میں بہت ساری سٹوریز لکھی گئیں، بہت ساری کتابیں پبلش ہوئیں، اور یہ بہت مشہور ہو گیا اپنے اسی طنز و مزاح کی وجہ سے۔ یہ بہت مشہور ہوا۔ تو آج ہم اسی چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ آئیے اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایوری ایئر، ایوری یعنی ایچ، EACH ایچ، ہر سال، ایئر سال۔ نصیر الدین ڈے، نصیر الدین یوم نصیر الدین، ڈے کہتے ہیں دن کو یا یوم۔ اس سیلیبریٹڈ منایا جاتا ہے، سیلیبریٹڈ منایا جاتا ہے۔ اس جو ہے وہ ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان ٹرکی، ترکی میں۔ ود گریٹ پومپ اینڈ شو، بڑی شان و شوکت سے۔ گریٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑی، پومپ اینڈ شو شان و شوکت سے یا دھوم دھام سے۔ پومپ اینڈ شو جو ہے ایکچولی یہ EDM ہے، ایک EDM محاورہ۔ اب محاورہ تو استعمال ہوا ہے یہ، لیکن یہ اس کا استعمال جو ہے اب اولڈ ہو گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اب یہ رائٹنگ میں اتنا استعمال نہیں ہوتا یہ محاورہ۔ پہلے ایسے برٹن جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے رائٹنگ میں استعمال کرتے تھے، لیکن امریکن جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ لیکن چونکہ آپ کی بک میں ہے تو آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ ایوری ایئر نصیر الدین ڈے از سیلیبریٹڈ ان ترکی ود گریٹ پومپ اینڈ شو، ہر سال یوم نصیر الدین ترکی میں بڑی شان و شوکت سے یا بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ دا ایج، وہ زمانہ، ٹھیک ہے، یا وہ دور۔ ایج آپ عمر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر استعمال ہوگا وہ دور یا وہ زمانہ۔ ان وچ، جس میں، ہی لیوڈ، وہ زندہ تھا یا وہ زندہ رہا، یعنی وہ زمانہ جس میں وہ زندہ رہا۔ از ناٹ ایگزیکٹلی نون، ایگزیکٹلی کا مطلب ہے ٹھیک طور پہ، بالکل ٹھیک طور پہ، نون معلوم، از ناٹ ایگزیکٹلی نون معلوم نہیں ہے۔ وہ زمانہ یا وہ دور جس میں وہ زندہ تھا یا وہ زندہ رہا، وہ بالکل ٹھیک سے معلوم نہیں ہے۔ اس کی ایئر کے بارے میں، ایج کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ کتنے سال وہ زندہ رہا، کہاں رہا، کب سے اس کا یہ دور، اس کا زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک رہتا ہے۔ لیکن بہرحال ایگزیکٹلی نون کا مطلب ہوتا ہے ایکوریٹ، ہمیں کوئی ڈیٹ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ There are even doubts about the country of his birth۔ یہ ایون کا جو ورڈ ہے یہ کسی چیز پر کو ایمفسائز کرنے کے لیے، کسی چیز پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کسی بھی، یعنی آپ کے بیان کو زور دینے کے لیے کہ اس کے جو ملک ہے اس کے بارے میں۔ The age in which he lived is not exactly known، وہ دور یا زمانہ جس میں وہ زندہ تھا یا وہ زندہ رہا معلوم نہیں۔ اب دور کیا، دور کے بارے میں پڑھا۔ There are even doubts، ایون ڈاؤٹس یعنی کہ شکوک و شبہات ہیں۔ ڈاؤٹس کہتے ہیں شکوک و شبہات کو، ایون بھی، آر ہیں، ایون ڈاؤٹس ہیں، یعنی اس کے تو اباؤٹ دا کنٹری، یعنی اس کے تو ملک کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں۔ کس ملک کے بارے میں؟ آف ہز برتھ، کہ جس ملک میں وہ پیدا ہوا، اس کی پیدائش ہوئی، اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں۔ وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس ملک میں پیدا ہوا۔ تو جب ہمیں کسی بھی چیز پر زور دینا ہو، ایمفسس کرنا ہو، تو ہم ایون کا ورڈ استعمال کرتے ہیں رائٹنگ میں۔
تو اس میں جو رائٹر ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیر آر ایون ڈاؤٹس اباؤٹ دا کنٹری آف ہز برتھ، یعنی اس کے تو ملک کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ جس میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، اس میں بھی شکوک و شبہات ہیں۔ کوئی کہے گا کہ یہ کہاں پیدا ہوا، کوئی کہاں، تو اس کے بارے میں وہ کلیئر نہیں ہے کہ کہاں پر ہیں، ڈاؤٹس ہیں، بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں۔ دا ایرانین کلیمز دیٹ ہی واز این ایرانین، ایرانینز یعنی ایران کے رہنے والے، ان کو ایرانی کہا جاتا ہے۔ کلیم دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے، ایرانیوں کا دعویٰ ہے۔ کیا دعویٰ ہے؟ دیٹ کہ ہی واز، وہ تھا، این ایرانین، ایک ایرانی۔ ایرانی کیا دعویٰ کرتے تھے؟ کہ وہ ایک ایرانی ہے، اس کا تعلق ایران سے ہے۔ تو ایرانی لوگ جو ہیں، اب ظاہر ہے ایک مشہور شخص ہے، ہر کوئی جو ہے اس کے بارے میں دعویٰ کرے۔ اب اگلا دیکھیں، دا ترکس ہیو دیئر اون کلیمز، ترکس یعنی ترکی کے رہنے والوں جن کو ترک کہا جاتا ہے، دیئر ان کا، اون اپنا، کلیم دعویٰ، ان کا اپنا دعویٰ ہے۔ ترک جو ہے، ان ترکی کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا اپنا دعویٰ ہے۔ اب ان کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ وہ ترکی سے تعلق رکھتا ہے۔ دا لیٹسٹ کلیم، لیٹسٹ کا مطلب ہوتا ہے تازہ ترین، کلیم دعویٰ، لیٹسٹ یعنی ابھی ابھی ایک نیا دعویٰ نکلا ہے، ایک نئی قوم ہے۔ از دیٹ آف دا رشینز، وہ کس کا ہے؟ وہ دعویٰ کس کا ہے؟ وہ رشینز کا ہے، یعنی روسیوں کا، جو روس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہو سے جو کہتے ہیں، دیٹ کہ ہی واز بورن، وہ پیدا ہوا تھا۔ اب رشیا والے کیا کہتے ہیں؟ بورن، پیدا ہوا تھا، ان بخارا، بخارا میں۔ تو تازہ ترین دعویٰ، دا لیٹسٹ کلیم، یعنی جو ابھی ابھی ریسنٹ ایک دعویٰ آیا ہے وہ یہ ہے کہ رشین کا ہے، وہ روسیوں کا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بخارا میں پیدا ہوا ہے۔ اب مختلف کنٹریز کے جو ہے دعوے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ترکی کہتے ہیں ترک سے تعلق رکھتا ہے، ایرانی کہتے ہیں ایران کا ہے، اور اس میں جو سب سے لیٹسٹ ہے، سب سے تازہ ترین ہے، وہ ہے روسیوں کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روس سے تعلق رکھتا ہے۔ کون روس سے تعلق رکھتا ہے؟ نصیر الدین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، نصیر الدین جو ہے اس کے بارے میں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اب جو ہے ایک تازہ ترین دعویٰ یہ ہے کہ وہ بخارا سے تعلق رکھتا ہے۔ افغانستان کی جنگ کے بعد جب سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو اس میں ایک کنٹری ازبکستان بھی بن گئی، اور بخارا جو ہے وہ ازبکستان میں ہے۔ بخارا کہاں ہے؟ بخارا ازبکستان میں ہے۔ وٹ ایور، جو بھی، وٹ ایور کا کیا مطلب ہے؟ ہز پلیس آف برتھ، ہز اس کی، پلیس جگہ، آف برتھ جائے پیدائش یا پیدائش کی جگہ۔ وٹ ایور ہز پلیس آف برتھ یعنی اس کی جو بھی جائے پیدائش تھی یا پیدائش کی جگہ تھی، اینڈ نیشنلٹی، اینڈ اور نیشنلٹی قومیت، یعنی جس قوم سے بھی اس کا تعلق تھا، مائٹ ہیو بین، مائٹ ہیو بین یعنی کہ تھی، لیکن مائٹ ہیو بین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مائٹ ہیو بین جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب شک ہو کسی میں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست آتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ احمد کہاں ہے، تو اب آپ کو پتہ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ شاید اندر کمرے میں ہے، مطلب آپ اس کے بارے میں اگر زیادہ شور نہیں ہو تو آپ مائٹ یوز کرتے ہو، 10% شور ہو، ٹھیک ہے، یا کم شور ہو تو آپ مائٹ بھی یوز کرو گے۔ پریزنٹ میں کھڑے ہو کر جب آپ پریزنٹ کو گیس کر رہے ہیں تو مائٹ بھی یوز کرو گے، اور اگر آپ زیادہ شور ہیں تو پھر آپ میں بھی یوز کریں گے۔ اب یہاں پر اگزامپل دیں، پریزنٹ میں کھڑے ہو کر ہم پریزنٹ کو گیس کر رہے ہیں، تو اگزامپل ہے ہی مائٹ بی اور مے بی ود ہز فرینڈ ایٹ دس ٹائم، مطلب آپ کا دوست آپ کو آ کے پوچھتا ہے کہ فلاں کدھر ہے، احمد کدھر ہے، یا وہ کدھر ہے، تو اگر آپ کم شور ہو 10% یا کم شور ہو تو مائٹ بھی یوز کرو گے، اور اگر زیادہ شور ہو 60% 70% تو آپ میں بھی یوز کرو گے۔ اسی طرح جب آپ پریزنٹ میں کھڑے ہو کر پاسٹ کو گیس کر رہے ہو تو آپ مائٹ یا مے ہیو بین جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہو۔ مائٹ آپ تب استعمال کرتے ہو جب آپ کم شور ہو، اور مے ہیو بین تب یوز کرتے ہو جب آپ زیادہ شور ہو۔ مطلب آپ کو بندہ آتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ یار وہ آپ کا کل جو آپ احمد تھا یا علی تھا جو بھی تھا وہ کل کہاں تھا، تو آپ کہتے ہو کہ شاید وہ اپنے دوست کے ساتھ تھا اس وقت۔
تو جب آپ کم شور ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہی مائٹ ہیو بین ود ہز فرینڈ، اور اگر آپ زیادہ شور ہو تو آپ کہو گے ہی مے ہیو بین ود ہز فرینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے، یہ اگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. پاسٹ اور پریزنٹ میں مے بی، مے، مائٹ اور مائٹ ہیو بین کا